ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ناظرین، آپ کو شام ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں. رجب کا بابرکت مہینہ ہے اور شام ہدایت میں ہم آپ کو اسی لیے کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت کا انتخاب کر کے جو ہے وہ ہم اس فکر کی طرف لے چلتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اس لحاظ سے آج کا جو ہم نے قرآن مجید کا جو سورہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ روم. 30واں سورہ ہے قرآن کا. اس کی پہلی 8 آیتیں ہیں. اس کی ہم تلاوت کریں گے. اس کے بعد تلاوت سننے کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور ترجمہ سننے کے بعد ہم حمد باری تعالیٰ سنیں گے. حمد باری تعالیٰ کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ہم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اللہ سے ملاقات ہے. ہمارا ٹاپک کا نام ہے اللہ سے ملاقات. اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، ناظرین کے کالز لیں گے. ناظرین ہمیں بتائیں گے کہ اللہ سے ملاقات کے سلسلے میں ہماری آج کل کیا کیا
تیاریاں ہیں، ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، ہماری زندگی میں اللہ سے ملاقات کی کتنی فکر ہے، اس سلسلے میں ہم ناظرین سے کالز لیں گے اور پھر اس ٹاپک کو ہم آگے کی طرف لے چلیں گے۔ تو ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سب سے پہلے سورہ روم کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ جی ناظرین، میں اب اس آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، روم والے مغلوب ہو گئے قریب ترین علاقے میں، لیکن یہ مغلوب ہو جانے کے بعد عنقریب پھر غالب ہو جائیں گے۔ چند سال کے اندر اللہ ہی کے لیے اول و آخر ہر زمانے کا اختیار ہے، اور اسی دن صاحبان ایمان خوشی منائیں گے اللہ کی نصرت و امداد کے سہارے کہ وہ جس کی امداد چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے بھی بے خبر ہے۔ یہ لوگ صرف زندگانی دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اندر فکر نہیں کی ہے کہ خدا نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی تمام مخلوقات کو برحق ہی پیدا کیا ہے اور ایک معین مدت کے ساتھ، لیکن لوگوں کی اکثریت اپنے پروردگار کی ملاقات سے انکار کرنے والی ہے۔ تو یہ تھے ناظرین ترجمہ سورہ روم کا، قرآن کی 30ویں سورہ، اور اس سورہ جو 8ویں آیت ہے وہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، پروردگار سے ملاقات۔ تو اس سلسلے میں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 01274800411 01274800411۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اللہ سے ملاقات، اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، اور آپ اپنی قیمتی آراء سے جو ہے وہ مومنین کو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو لیجیے ناظرین، ابھی ہم چلتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی طرف۔ انشاءاللہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی ناظرین، ابھی آپ ملاحظہ کر رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا ٹاپک ہے اللہ سے ملاقات، اور اس سلسلے میں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 01274800411 01274800411۔ اس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اس ٹاپک پہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس کتاب جو ارکان انسانیت ہے، اس میں جو بیان کیا گیا ہے اللہ سے ملاقات میں، کہ انسانیت کا ایک رکن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بھی ہے، یعنی انسان ایسے اعمال کی طرف متوجہ رہے جو اللہ تعالیٰ سے شوق پیدا کرتا ہے۔ مخلوق کی سب سے زیادہ خوشی اپنے خالق کا دیدار کرنے میں ہے۔ جب حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں پہل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ عرض کیا وہ بھی تو میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور میں جلدی میں تیرے پاس اس لیے آگے بڑھ آیا ہوں کہ تو مجھ سے خوش رہے۔ تو یعنی ایک جستجو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو خدا کی ملاقات کا شوق عارف لوگوں کے خلوص کی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دعا میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ خداوندہ، میں تجھ سے تیری قضاء و راضی رہنے کی زندگی کے بعد موت کی خنقی کا، تیری رحمت کے چہرے کے دیدار کے، تیری ذات کی زیارت کا ملاقات کرتا ہوں۔ کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بھائی، کہاں سے؟ جی کاشی بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی میں کاشی بول رہا ہوں۔ جی السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ کو معلوم ہوگا آج ہمارا ٹاپک ہے اللہ سے ملاقات، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت ٹاپک آپ نے تجویز کیا ہے، اور یہ انفارمیشن بھی آپ لوگوں تک، انسانیت تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خدا شناسی وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے تو اس کے بعد ہی ان کی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی پہچان کے خدا وحدانیت اور خدا تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اس کے قریب جاننے کے لیے انسان کو کس عمل سے اور کس طرح سے جانا چاہیے۔ طہارت کرنی چاہیے اپنے انسان۔ سب سے اہم ان ممالک میں، خصوصاً یورپین ممالک میں، جب تک آپ کی کمائی میں، آپ کے خون میں، آپ کے جسم میں طہارت نہ ہو، اس وقت تک جو ہے نا خدا کی پہچان ہی نہیں ہو سکتی۔ انسان جا کے اللہ سے ملاقات کے لیے جائے۔ لیکن بہت ہی اچھا ہے خدا سے ملاقات کے لیے۔ میرے جو ہے اس ذہن میں وہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے انسان جتنی عبادت کرے کم ہے، اور لیکن ایک وقت ضرور آ جاتا ہے جب خدا اپنے بندے کو ملاقات کا شرف بخش دیتا ہے۔ اگر یہ ملاقات ائمہ معصومین کے توسل سے کی جائے تو سب سے بہترین ذریعہ ہے اور انسان پہنچ سکتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ خدا سے ملاقات ہر انسان کی خواہش ضرور ہے، لیکن اس کا عمل اگر اس سے ڈیفرنٹ ہے تو وہ ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہمیں سب سے پہلے اپنے عمل کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم روزمرہ زندگی میں اپنے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم اچھا بیہیو کریں گے تو خدا تعالیٰ خوش ہوگا، اور ہمیں بھی جو ہے نا ملاقات کا بخشیے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ بہت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب اور کہاں سے؟ میں علی رضا عرض کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. جی علی بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں غنی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہمارا آج کا ٹاپک ہے اللہ سے ملاقات. اس سلسلے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ ماشاء اللہ ہمیشہ کی طرح غنی صاحب آپ نے پھر ایک خوبصورت ٹاپک کا انتخاب کیا. یہ کوشش یہ ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. ماشاء اللہ جی. بڑی مطلب ایسا پروگرام دیکھ کے ہمیں بس ایک انکریج کیا جاتا ہے کہ کال کی جائے اور اپنی جو ہمارے جو کم علمی تو میں اپنے آپ کو نہیں کہوں گا، ایک ادنا ترین جو مطلب کہ ہے کہ گزارش کر سکیں گے. بس یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جی بسم اللہ، تو نہیں لیکن پروردگار قبول کرے، ضرور کوئی رائے دی جائے ضرور. تو بس یہی کہنا چاہ رہا تھا میں کہ اللہ سے ملاقات کیا بس کئی کویسچنز اٹھتے ہیں، کیا ہم تیار ہیں اللہ سے ملاقات کو؟ ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز تو رکھتے ہیں کہ ایسے ہوگا، ایسے کریں گے، ویسا ہوگا، لیکن کیا ہم اس معیار پہ اتر رہے ہیں کہ جب ہم ان کے سامنے ہوں، وہاں پہ پیش ہوں گے بارگاہ الہی میں، بے شک کیا ہم فلفل کر سکیں گے؟ کیا ہم منہ دکھا سکیں گے اس بارگاہ میں؟ کیا ہماری توقعات ہیں؟ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم باعمل ہیں؟ کیا ہمارا کردار رہا ہے؟ تو یہ کچھ ایسے چھوٹے کویسچنز ہیں مطلب ذہن میں جو بات سے بات نکل آتی ہے کہ وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ خدا کیسا ہے. ہم مطلب ہم پھر وہ ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، وہ کیسا ہے، کیا وجود رکھتا ہے، وہ تو ہم پھر نعوذ باللہ ہم اس کو لمیٹڈ تو نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن جو ملاقات ہے اس کا جو ایک دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے. صحیح. اس کو جو اگر ہم امیجن کر سکیں یا اپنے جو ہے جو ہماری جو عقل ہے اس میں سمونا یا بہت مشکل ہے. لیکن ہاں تیاری ضرور ہونی چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. صحیح. تو یہ جب آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کوئی ڈر پیدا ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ پرسنلی تو خوف تو آتا ہے، کیونکہ ڈر تو صرف خدا کے علاوہ کسی سے انسان کو نہیں، صرف خدا سے ہی ڈرنا چاہیے. وہ ایک پہلو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن جب ہم یہ سنتے ہیں کہ احادیث سے جب ہم اہل بیت کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ جو ہے آپ کو ایک ماہ نہیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بے شک. تو آپ سوچیں، آپ جسٹ وہ امیجن کریں کہ یار وہ کیا لمحات ہوں گے. صحیح. وہ اتنی محبت رکھتا ہے، وہ کتنا رحمان ہے، وہ کتنا رحیم ہے. اور ہم مطلب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ایکسپیکٹیشن تو یہی ہوتی نا. بے شک خوف کا پہلو ہوتا ہے. وہ وجہ جو میں سمجھتا ہوں میری جو کم علمی ہے کہ ہمارے گناہ ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈرتے. صحیح. بہت اعمال ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ نے اپنی آراء سے ہمیں جو ہے وہ شیئر کیے مومنین کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ٹاپک میں بھی دعوت دیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا حافظ. جی ناظرین، تو اس کے ابھی تک 2 ہی پہلو سامنے آئے ہیں کہ اللہ سے ملاقات. ایک تو یہ کہ انسان کو اپنی زندگی میں بہت غور و فکر کرنی ہوگی کہ ہم اس وقت کس معیار پر ہیں، کس لیول پہ ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، آیا اس سے اللہ خوش ہے بھی؟ اگر اللہ خوش ہوگا تو پھر ملاقات کی منزل کی طرف بڑھیں گے. اگر اللہ خوش ہے ہی نہیں تو ملاقات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ انسانیت کا احترام کرنا ہوگا. اگر انسانیت کا احترام نہیں ہوگا تو اللہ کی ملاقات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے. انسانیت کا جب تک احترام اور اس کی ڈیولپمنٹ انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگی، اللہ کی ملاقات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آپ کے پروگرام میں
شرکت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کا جو ٹاپک ہے اللہ سے ملاقات، وہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے باتوں پر مقرر نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ احکامات کو نہیں مانتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کہ اگر ماڈرن زمانہ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ اپنے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اور شریعت کو بھی اپنے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تجھ سے تیری ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ہے، تجھ سے کیوں ملاقات ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق اگر ہم جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کریں گے، اس کو فالو کریں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے جلد از جلد ملاقات کر پائیں گے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں وہ ہم اپنے حساب سے جو ہے وہ اس کے اوپر چلیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پر صحیح طرح صحیح پیروکار نہیں ہو صحیح پا رہے ہیں۔ صحیح، اور بہت ہمیں مہربانی، چاہیے کہ بہت مہربانی۔ یعنی معیار یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں، جو اتنے بھی احکامات ہیں، ان کو بجا لانا چاہیے، پھر ہی جی ملاقات جی کے چانس پیدا ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کے کال کا، اپنا بہت بہت جزاک خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ اوکے۔ جی ناظرین، ابھی ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ٹائم، انشاءاللہ بریک کے بعد آئیں گے اور اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ویلکم بیک ٹو ناظرین، آپ کو شام ہدایت میں ویلکم بیک کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے اللہ سے ملاقات۔ اس سلسلے میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 01274800411۔ فار اوورسیز 00441274800411۔ ہمارا ٹاپک ہے اللہ سے ملاقات، اس پہ آپ ہمیں کال کریں اور آپ اپنی خوبصورت آراء ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی شوق کی وجہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ملائکہ، انبیاء و مرسلین کا دین انتخاب فرمایا ہے، تو میں جان گیا کہ جس ذات نے مجھے اس قدر اعزاز عطا فرمایا ہے وہ مجھے کبھی فراموش نہیں کر سکتی، لہٰذا میں نے اس کی ملاقات کو دل سے پسند کر لیا۔ جب مومنین کے پاس خدا کی طرف سے موت کی خوشخبری لانے والا آتا ہے تاکہ مومن کو اس طرف لے جائے، تو اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے تو ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا، اس سے موت کی ناپسندگی مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب مومن خدا کی طرف سے موت کی خوشخبری لانے والا آتا ہے تاکہ مومن کو اس طرف لے جائے، تو اس کے نزدیک اللہ سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں ہوتی۔ یعنی مومن جو ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، جو مومن نہیں ہوگا اس کو ہمیشہ موت کا خوف رہے گا، لہٰذا وہ اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، لیکن فاسق کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کے پاس وہ آتا ہے جو اسے اللہ کی طرف لے جائے، تو فاسق اپنی برائیوں کی وجہ سے اللہ کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے، بس اللہ کی شرفیابی کو پسند نہیں فرماتا۔ موت کے آثار، یعنی اللہ سے ملاقات کے آثار۔ جب انسان کا وقت آخر ہوتا ہے اور اس سفر آخرت کی طرف تیاری ہوتی ہے، تو اس پر موت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ جس کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اس وقت اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہی ہوتا ہے کہ دوسری طرف چلا جا رہا ہے، یعنی اس دنیا سے اس دنیا کی طرف۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سے دریافت کیا گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو خدا کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے تو خدا بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو جو اللہ کو ناپسند کرتا ہے تو خدا بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ میں نے عرض کیا، بخدا ہم تو سب لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، بات وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ بندہ جب موت کے آثار کو دیکھتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہی کچھ ہوتا ہے کہ وہ جلد ادھر کو جائے، یعنی اس کے اندر اتنی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اس دنیا سے اس طرف جائے تاکہ ملاقات کو اللہ سے ملاقات کر سکے۔ ایک بہت خوبصورت چیز جو واقعہ ہے جو میں ناظرین کرام آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا، کہ اس کا عنوان یہ ہے کہ دوست اپنے دوست سے ملاقات کا انکار نہیں کرتا۔ ہم اپنی عام مرہ زندگی میں جب ہمیں کوئی بلاتا ہے، جب ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے، تو ہماری ایک خاص تیاری ہوتی ہے، اور تیاری بھی اس کے مطابق ہوتی ہے جس کی طرف سے ہمیں دعوت آتی ہے، اور ہم اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ جاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا
کہ ہم تیاری کے بغیر کسی سے ملاقات کرنے چلے جائیں. ہم اپنے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ہم یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں ہم خالی ہاتھ نہ جائیں، ہم کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ میں لے کے جائیں، کچھ نہ کچھ دیں، چاہے وہ تحفے کی صورت میں ہو، چاہے وہ دعاؤں کی صورت میں ہو، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو. ہمارے ذہن میں یہ فکر رہتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی تیاری کے تحت ملاقات کریں، اور ملاقات بغیر تیاری کے ادھوری ہوتی ہے اور اس کا اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا. تو اس سلسلے میں جب کوئی دوست کسی دوست سے ملنے جائے تو دوستی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا استقبال کرتا ہے اور اس سے ملاقات میں خوشی محسوس کرتا ہے. حضرت امام علی مقام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی روح قبض کرنا چاہی تو ملک الموت کو ان کی طرف بھیجا. ملک الموت نے کہا السلام علیکم یا ابراہیم، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا ملک الموت. کہا مجھے بلانے آئے ہو یا موت کی خبر لے کر آئے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا آپ کو بلانے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی دوست بھی اپنے دوست کو موت دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملک الموت ان کے پاس جاؤ. میں کال لیتا ہوں پھر انشاءاللہ کنٹینیو کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے آج ہے؟ الحمدللہ. بہت پیارا ٹاپک، اللہ سے ملاقات. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے کال کی اور آپ کی وجہ سے تمام مومنین اس ٹاپک کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. جی انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے سورہ جمعہ میں ہے ارشاد رب العزت فرمایا گیا ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ماشاءاللہ. فرمایا گیا ہے کہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو اے یہود کہ تم اللہ کے اولیاء میں سے ہو، تم اللہ کے دوست ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو صحیح اگر تم سچے ہو. صحیح. ظاہر ہے کہ اگر کوئی کسی کو دوست رکھتا ہے تو پھر اس کی ملاقات کے لیے بےتاب بھی رہتا ہے. وہ کیسی دوستی ہے کہ جس میں ملاقات ہی نہ ہو. صحیح. اور انسان کی ملاقات اپنے رب سے موت کی وجہ سے ہوتی، موت کے بعد ہی ہوتی ہے. جی موت ہی وسیلہ معنی میں. صحیح، موت ہی وسیلہ. اور پھر جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جہاد نہ کرنا چاہیں، اس کی راہ میں جان دینا نہ چاہیں اور موت سے ڈرتے رہیں، تو پھر وہ اللہ کے ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک. اور اللہ کے جو ولی ہیں ان کے لیے تو کہا گیا ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی حزن ہے نہ کوئی غم ہے. صحیح. اللہ تبارک تعالیٰ کی ملاقات حقیقت میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. صحیح. وَإِلَّا اللہ تبارک تعالیٰ نہ دنیا میں نظر آتا ہے اور نہ ہی آخرت میں نظر آنے والا ہے. صحیح. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے 70 افراد کو لے کر گئے تھے تاکہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کو مانیں گے اگر ہم اس کو ظاہر بے ظاہر دیکھ لیں. صحیح. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی یا موسیٰ ہے، موسیٰ ہرگز مجھے نہیں دے سکتے. صحیح. تو یہ جو عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ یہ لام اور نون جب آتے ہیں مضارع پر تو اس کو نفی ابدا میں بدل دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ نظر نہیں آتا تو آخرت میں نظر آ جائے گا. نہیں، اللہ تو ایسا وجود ہے کہ ان آنکھوں سے وہ دکھائی دیتا ہی نہیں. یہ آنکھیں جو ہیں اگر اس کو دیکھ لیں تو اس کا مطلب اس پر احاطہ پیدا کر لیں، اور یہ آنکھیں جو ہیں اسی کو دیکھتی ہیں جو جسم ہوتا ہے، خاص جہت ہوتی ہے، خاص آنکھوں سے دوری ہوتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے ماورا ہے اور وہ ان چیزوں میں سماتا نہیں ہے. وہ لامحدود ذات ہے،
اس کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، بصیرت کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور انسانی کمال کا نقطہ عروج اور مقصد حقیقی جسے ہر انسان اپنی فطرت کے مطابق حاصل کرنا چاہتا ہے اور جس کے حصول کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لاتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ صحیح۔ چونکہ انسان کے جتنی بھی جستجو ہوتی ہے وہ ایک جیسے مساوی اور برابر نہیں ہوتی، بلکہ ان میں سے بعض اہداف ابتدائی اہداف ہیں جو بلند و بالا اہداف کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں، اور بعض نہائی اور حقیقی اہداف شمار ہوتے ہیں، اور بعض درمیانی ہیں۔ انسان کے نہائی کمال اور ہدف سے مراد وہ نقطہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی کمال انسان کے لیے متصور نہیں ہے، اور انسان کی ترقی کا وہ آخری زینہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ تلاش و کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو قرآن مجید نے اس نقطہ عروج کو فوز عظیم، کامیابی، فلاح، نجات، سعادت، خوشبختی جیسے ناموں سے یاد کیا ہے، اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ تو اپنی مراد کو بہت اچھی طرح پہنچ گیا۔ اور یہی لوگ ہیں جو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی جو ہیں اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، پس جو لوگ سعادت مند ہیں وہی جنت میں ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو لہذا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں اور وہ چیزیں مراد ہیں کہ قیامت کے دن، تو ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن جیسا کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے بہت بڑا تخت ہوگا، اللہ اس پر بیٹھا ہوگا، ٹھیک، اور ساتھ ایک کرسی اور لگائی جائے گی جس پر رسول پاک کو بٹھایا جائے گا۔ تو انہوں نے اللہ کو جسم میں کر دیا نا کہ بھی وہ بہت بڑا تخت ہوگا، یہ بہت بڑی کرسی ہوگی جس پر اللہ بیٹھے گا، اور کرسی بھی جو ہے اس کی بھی وزن کی وجہ سے چڑچڑاہٹ آئے گی، یہ تو جسم ہوگی بات۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانی سے مبرہ ہے، تو قیامت کے دن بھی وہ آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کا جو قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی اطاعت و بندگی میں ہے، اور حدیث قدسی ہے جس میں فرمایا گیا ہے وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا۔ کوئی بندہ ہمیشہ واجبات سے زیادہ محبوب شے کے ذریعے مجھ سے نزدیک نہیں ہوتا، بندہ ہمیشہ درجہ بدرجہ مستحب کاموں سے واجبات کے علاوہ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں، اور جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ گفتگو کرتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ اپنے امور کا دفاع کرتا ہے۔ جو بندہ قرب حاصل کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مزید آگے بڑھتا جاتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ ید اللہ ہو جاتے ہیں اور اس کی آنکھیں عین اللہ ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے کان اذن اللہ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرب کی جو حقیقت ہے، اگرچہ مقام تقرب کی صحیح اور حقیقی تصویر اور اس کی حقیقت کا دریافت کرنا اس مرحلے تک پہنچے بغیر میسر نہیں ہے، بے شک، لیکن غلط مفاہیم کی نفی سے اس کو چاہیے ناقص ہی صحیح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کسی موضوع سے نزدیک ہونا کبھی مکان کے اعتبار سے ہے، کبھی زمان کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ قرب الہی اس مقولے سے نہیں ہے، اس لیے کہ زمان و مکان مادی مخلوقات سے مخصوص ہے اور خداوند عالم زمان و مکان سے بالا تر ہے۔ بے شک، اسی طرح
صرف اعتباری اور فرضی تقرب بھی مد نظر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس طرح کا قرب بھی اس جہاں سے مخصوص ہے اس کی حقیقت صرف اعتبار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس پر ظاہری اثار مترتب ہوتے ہیں۔ کبھی قرب سے مراد دنیاوی موجودات کی وابستگی سے من جملہ انسان خداوند عالم سے وابستہ ہے اور اس کی بارگاہ میں تمام موجودات ہمیشہ حاضر ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تو ہر جگہ پہ ہے، حاضر ناظر ہے، وہ تو قریب ہی ہے، یہ تو انسان ہے کہ جس نے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اور فارسی کا شعر ہے دوست نزدیک تر از من بے من است، دوست نزدیک تر از من بے من است و ان عجیب تر کے من از وی دورم۔ بہت شکریہ۔ میرے نفس سے زیادہ مجھ سے نزدیک ہے، لیکن اس سے زیادہ تعجب کی یہ بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ انسان اطاعت ہی کرتا ہے اس کا قرب حاصل کرتا ہے۔ دیکھیے ہم بہت شکریہ تو کہتے ہیں وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور جو بھی عمل کرتا ہے انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو لہٰذا بہت شکریہ قرب حاصل کرنے کے لیے وہی شریعت پر چلنا ہوتا ہے، انشاءاللہ۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ بہت مہربانی، آپ نے اچھی انفارمیشن شیئر کی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ یہ تھے مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب۔ اب ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے، چلتے چلتے آپ کو جلدی میں وہ جو واقعہ بتا رہا تھا کہ اس پہ میں پروگرام کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اس میں جب حضرت ابراہیم نے ملک الموت کو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جا کے کہ آپ جو ہے کیا کوئی دوست بھی اپنے دوست کو موت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو کہا کہ جا کے ابراہیم کو یہ کہو کہ دوست بھی اپنے دوست کی ملاقات سے کیا انکار کرتا ہے، تو یقیناً ہر دوست کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کی ملاقات کا شرف حاصل کریں اور ہم اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنائیں اور انسانیت کا احترام کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پروردگار ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔